وفاقی وزیر برائے IT شزا فاطمہ خواجہ اس وقت خطاب کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ تھی جس نے پلانڈ سٹیز بنائی اور دنیا کو بہت زیادہ انوویشن متعارف کی، اور انہی روٹس کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم آگے کس طرح سے آج بھی دنیا میں انوویشن میں یہ ایک لارجر ویژن ہے جو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں دیا، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز جس طرح سے دنیا کو بدل رہی ہیں، چاہے وہ ہماری عام روزمرہ کی زندگی ہے یا ہمارے ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹرز ہیں، ہماری اکانومی ہے، ہمارے بزنسز ہیں، ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے، اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہم نے واضح کیا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے $1 ارب کی اگلے 5 سال میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ انویسٹمنٹ کی بات کی، اس کے اندر چاہے وہ کمپیوٹ کی بات کریں یا بزنسز میں انویسٹمنٹ کی بات کریں، فیسیلیٹیشن کی بات کریں، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم سامنے آئیں گی اب، اور اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً 10 لاکھ بچوں کی، یوتھ کی، اینڈ ایون جو ہمارے ایڈلٹس ہیں جن کے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے یا آٹومیشن کے آنے سے جن کے جو ایگزسٹنگ سکلز ہیں ان کی ریلیونس کم ہوتی جا رہی ہے، ان کو ری سکل کرنے اور اپ سکل کرنے کے لیے جو ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کی بات کی گئی کہ ان کو اگلے 5 سالوں میں انشاءاللہ انیبل کریں گے ان ماڈرن ٹیکنالوجیز کے ساتھ۔ 1000 PhD AI اسکالرشپس کی ورلڈ وائڈ بات ہوئی، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں AI کی ایجوکیشن مینڈیٹری بنانے کی بات ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے اوپننگ کے خطاب میں کی، جو کہ بہت خوش آئند ہیں۔ پاکستان جیسا ملک جو کہ الحمدللہ 24 کروڑ عوام ہیں، ہم 15 کروڑ سے زائد ینگ بچے ہیں، میڈین ایج ہماری 22 سال ہے، ہم ایک ڈیجیٹل فرسٹ اکانومی بہت آسانی سے بن سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے درست فرمایا کہ کوئی بہت زیادہ یہ وہ والا چکر نہیں ہے کہ مشینیں آنی ہیں اور لگنی ہیں اور زمین ٹرانسفر ہونی ہے۔ ریلیٹیولی سمپلر آلدو آن اے لارجر لیول AI از کیپٹل انٹینسو ایز ویل، میجر انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے، مگر جنرلی انٹرپرینوریل حساب سے اٹس ایزیئر ٹو کک اسٹارٹ۔ اور ایک تو یہاں پہ یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ ہم پچھلے 5 سال سے ہماری ٹیک انڈسٹری جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 2 سال ہم نے ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 20% سے مسلسل بڑھتے ہوئے دیکھی، اینڈ ایبسلوٹ نمبرز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اور زیادہ ہوں گے۔ مگر ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے بزنسز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً 85% تک ٹریڈ سرپلس دیتی ہے، اور اس میں جو امپورٹ کا پہلو ہے وہ بہت کم ہے۔ سو دیز آر لائک نیٹ جو ٹریڈ سرپلس ہے وہ پاکستان کے اندر نیٹ ایکسپورٹس کے طور پہ آتا ہے، اور ہم نے جو فری لانسرز اور ریموٹ ورکرز ہیں ان کی تقریباً 91% گروتھ دیکھی ہے پچھلے فائنینشیل ایئر کے اندر۔ تو اوور آل انڈسٹری الحمدللہ از گروئنگ، اور ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی انیبلمنٹ کیسے کریں، ان کی فیسیلیٹیشن کیسے کریں۔ اور میں اسی بات سے اپنی بات شروع کر لیتی ہوں کہ آپ نے انیبلمنٹ کے حوالے سے کچھ ہم ایک ایکو سسٹم کی فیسیلیٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ایکو سسٹم فیسیلیٹیشن میں 3-4 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو ہماری پالیسی آتی ہے، پچھلے سال ہم نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ پاس کیا، پاکستان کی پہلی نیشنل AI پالیسی جو ہے وہ کیبنٹ نے اپروو کی۔ اسی طریقے سے ٹیلی کام کے شعبے میں جو ہے وہ نئی پالیسیز متعارف بھی کرائی گئیں، اور ابھی انشاءاللہ جو ہمارا ٹیلی کام ایکٹ ہے وہ بھی امینڈ ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی جو ماڈرن ٹیکنالوجیز کے حوالے سے، کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو اپڈیٹ کیا ہے، ان تمام پالیسیز اور لیجسلیشنز کو بھی۔ کنیکٹیوٹی کا سوال آپ سب بالکل جائز سوال ہے ان ٹرمز آف ہماری جو سپیڈ ہے یا ایکسس ہے۔ ایکسس کے حوالے سے جو ہمارا ہاؤس ہولڈ سروے ہے تقریباً 70% ہاؤس ہولڈ جو ہیں پاکستان کے ان کو ایکسس ٹو انٹرنیٹ ہے۔ جہاں تک کوالٹی آف انٹرنیٹ کی بات ہے اس میں تھوڑا سا، کیونکہ یہ نیچے بھی ایک آپ نے اپنا اظہار خیال کیا، یہاں پر بھی کیا، تو میں تھوڑا سا اس میں پھر ڈیٹیل میں جانا چاہوں گی۔ 2022 میں جب ہم نے 2016-17 جب میاں نواز صاحب کی حکومت تھی تو پہلی دفعہ پاکستان میں 3G 4G متعارف کرایا گیا۔ اس کے بعد انفارچونیٹلی جو ہمارا بریک لگی اکانومی کے اندر 2022 میں جب ہم حکومت میں آئے تو ہم تقریباً لوگ کہتے تھے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ ہمارے فارن ریزروز نہیں تھے، اس کا مطلب تھا کہ ہماری LCs نہیں کھل رہی تھیں۔ آپ سب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت کیا حالات تھے۔ تمام جو ٹیلی کام کا انفراسٹرکچر ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے۔
جب LCs کا چیلنج آیا تو کوئی انفراسٹرکچر امپورٹ نہیں ہو سکا. پاکستان کے اندر ان 4 سالوں میں جو ڈالر ہے وہ 300% جو ہے وہ روپی ڈپریشیٹ کر گیا. تو جو پورے ٹیلی کام سیکٹر کی ہیلتھ ہے, جو ڈالر ٹرمز میں وہ لائسنس فیس دیتے ہیں, ان کی کاسٹ آتی ہے, وہ بڑھ گئی. اسی طرح سے ایک بہت میجر کاسٹ ٹیلی کام سیکٹر کی پاور میں ہوتی ہے. انہی 4 سالوں میں جیسے جیسے روپے کی جو ہے وہ قدر کم ہوتی گئی, ویسے ویسے ہم نے دیکھا کہ ہماری بجلی مہنگی ہوتی گئی. یہ تمام چیزیں آپ ایز انڈسٹری, ایز بزنسز آپ نے خود فیس کی, اور ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنی انڈسٹری کے کہ کس ریزیلینس سے آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے پچھلے 2-3 سالوں میں جس طرح ہماری مدد کی ہے اس اکانومی کو واپس ٹریک پہ لانے کے لیے, اس کو سسٹینبلی اب ہم گروتھ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ لوگوں سے میری اکثر وزیر اعظم صاحب کے کیبنٹ روم میں ملاقات ہوتی ہے, ان کے بہت اوپن ڈور پالیسی ہے, وہ مشورے سے چلتے ہیں. ابھی پھر بجٹ آ رہا ہے, چیزیں سامنے آئیں گی. مگر ہوا یہ کہ 2022 سے تک جو ہے وہ ہماری یہ جو انویسٹمنٹ ہے ٹیلی کام سیکٹر میں وہ ممکن نہیں بنی. 21 میں آخری ہماری گورنمنٹ کے بعد 2021 میں آخری اسپیکٹرم آکشن ہوئی, وہ صرف 10 میگا ہرٹز کی ہوئی. اس وقت پاکستان 274 میگا ہرٹز پہ 240 ملین لوگ جو ہیں, 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. بنگلہ دیش ہمارا 2/3 آف آر پاپولیشن 600 میگا ہرٹز کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. اسپیکٹرم چوکنگ ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ جو ہے, آپ آسان الفاظ میں ہم 8 سڑکوں کی گاڑی جو ہے وہ 2 سڑکوں پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دیر از اے ٹریفک جیم فار کنوینئنس پرپزز. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حصہ ہیں. کسی نے رائٹ آف وے پہ توجہ نہیں دی. فائبرائزیشن پاکستان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹوٹل 2% جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ فائبرائز تھے, اور ٹاورز جو ہیں وہ 16% فائبرائز ہیں. جہاں پہ فائبر کے بجائے موبائل وائرلیس براڈ بینڈ پہ انٹرنیٹ آپریٹ ہوتا ہے, وہاں پہ کوالٹی جو ہے اس کی دقت ہوتی ہے. تو یہ تمام چیلنجز جو ہیں یہ ہم نے تھے. میں ان کی یوزلی بات نہیں کرتی کہ 2-3 دفعہ یہ مدعا ریز ہوا. میں نے کہا میں آپ کو پہلے وجوہات بتا دوں کہ کس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے چیلنجز ہیں اور آگے ہونے کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے کچھ چند ماہ پہلے ایک ڈائریکٹو سے پورے پاکستان میں رائٹ آف وے چارجز ایلیمنیٹ کرائے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ جو 36 روپے پر میٹر پر اینم, اور یہ اس سے پہلے اور بھی زیادہ ہوتا تھا. SIFC کا شکریہ کہ انہوں نے اس کو ریشنلائز کیا. 36 روپے پر میٹر پر اینم تار بچھانے کے رینٹ ہے پاکستان کے اندر آپٹک فائبر کا, اس کو پورے ملک کے اندر ایلیمنیٹ کیا. میں بہت شکر گزار ہوں تمام صوبائی حکومتوں کی جنہوں نے فالوڈ سوٹ, اور انہوں نے بھی اب یہ دیا ہے. تو انشاءاللہ فائبرائزیشن کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوگی. پاکستان کی جو بیک بون ہے, فاؤنڈیشن ہے انٹرنیٹ کی, وہ بہتر ہوگی. اگلے مہینے انشاءاللہ ہم جو 10 میگا ہرٹز میں نے آپ کو بتایا 2021 میں آخری آکشن ہوا تھا, اگلے مہینے ہم 600 میگا ہرٹز کا آکشن کرانے جا رہے ہیں. اس وقت ہم 274 میگا ہرٹز کے اوپر ہیں. 600 میگا ہرٹز میں سے اگر سکسیسفلی 300-400 میگا ہرٹز بھی آکشن ہو جاتا ہے تو ہماری انشاءاللہ جو کیپیسٹی ہے انٹرنیٹ کی وہ پاکستان کے اندر ڈبل ہو جائے گی. تو اس سے ہمیں امید ہے کہ چیزیں مزید بہتر ہوں گی. اگین میں پرائم منسٹر صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, ہماری فائنانس منسٹر کا جنہوں نے اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی ہیڈ کی, کہ انہوں نے دنیا کے لیے ایک میں کہتی ہوں ایگزامپل سیٹ کیا ہے. APEC ریجن میں GSM میں ہماری کیس اسٹڈی بنا رہا ہے کہ جتنی اچھی آکشن ٹرمز انہوں نے دیے ہیں, صرف اس لیے کہ گورنمنٹ اپ فرنٹ ون ٹائم ریونیو پہ فوکس نہ کرے مگر انٹرنیٹ کے رول آؤٹ پہ, انٹرنیٹ کی کوالٹی کے اوپر فوکس کرے, تاکہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے پاس وہ لیکوڈیٹی رہے. یہ نہ ہو کہ سارے پیسے پلاٹ خریدنے میں لگا دیں تو اوپر جو ہے وہ ہوٹل بنانے کی یا گھر بنانے کے پیسے نہ رہیں. تو اس حوالے سے بہت گروتھ لیڈ اورینٹیڈ اپروچ لی گئی ہے. انشاءاللہ اگلی ماہ جو آکشن ہوگا اس کے جو آپ کے پریکٹیکلی آپ کے ایکسپیرینس میں آپ کو نظر آنا شروع ہوگا, وہ آپ کو 5 سے 6 ماہ میں اس کے افیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. 4G بہتر کرنا ہماری اولین ترجیحات میں سے ہے. 5G جو ہے ہم انشاءاللہ پہلے 5 شہروں میں متعارف کرائیں گے, وہ بھی 6 سے 7 مہینے میں انشاءاللہ 5G بھی آپ کے موبائل فونز پہ اور آپ کو اویلیبل ہونا شروع ہو جائے گا. مگر اس وقت جو کرٹیکل فاؤنڈیشنل ضرورت ہے وہ 4G کی کوالٹی بہتر کرنے کی ہے, تاکہ میجورٹی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. 5G کے یوز کیسز دنیا بھر میں لمیٹڈ ہیں, انڈسٹری تک محدود ہیں, بٹ وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی آ رہا ہے پاکستان میں پہلی دفعہ. بٹ یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے میں چاہ رہی تھی, پچھلے سب مرین کیبلز کا بار بار ذکر ہوتا ہے, ایک ڈیمیج ہوتی ہیں انڈر سی کیبلز, اکثر ڈیمیج ہوتی ہیں. ابھی 5 کیبلز جو ہیں وہ پچھلے سال یہ یمنی واٹرز میں ریڈ سی میں جدہ کے پاس جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی رہیں. ان کی وجہ سے پوری خطے میں UAE میں بھی GCC میں بھی امپیکٹ آیا.
3 نئی سب مرین کیبلز ہم نے پچھلے سال پاکستان میں لینڈ کروائی ہیں پچھلے 1.5 سال کے اندر. ان میں سے 2 لائٹ اپ ہو جائیں گی. سو جو ہماری ڈائریکٹ لائف کنیکٹیوٹی ہے تھرو سی ٹو دا ورلڈ, وہ بھی ہم اس کے اوپر بھی فوکس کریں تاکہ ہم ہر پہلو جو ہے فرام سب مرین ٹو ٹیریسٹریل جس میں فائبرائزیشن ہے ٹو یور موبائل وائرلیس براڈ بینڈ, ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے افیکٹولی کام ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو لیو سیٹلائٹس ہیں, لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹس ہیں, جس میں مختلف کمپنیز نے پاکستان میں اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے, اس انٹرنیٹ کے لیے بھی جو ہے وہ ریگولیشنز جو ہیں وہ مکمل کی جا رہی ہیں تاکہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ بھی جو ہے وہ پاکستان میں ہر بچے کو, ہر شخص کو جو ایسی ٹیرینز میں ہمارے آپ کو پتہ ہے بچے رہتے ہیں جہاں پہ ویسے انٹرنیٹ پہنچانا مشکل ہے, ان تک بھی ہم انشاءاللہ پہنچا سکیں. تو یہ انٹرنیٹ کے اوپر میرا خیال ہے کہ بیکاز اٹ واز امپورٹنٹ فار آل آف یو, میں نے کہا میں اس کو سارٹ آؤٹ کر دوں. اب ہم اے آئی کے اوپر بات کرتے ہیں, اور بات بھی آئی تھنک فلو بھی ٹھیک ہے. جب تک انٹرنیٹ نہیں ہے, جب تک ڈیوائسز نہیں ہیں, تو تب تک ٹیکنالوجی اور اے آئی کی کانورسیشن ہونی بھی نہیں چاہیے. تو دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ڈیوائسز ہیں, اس پہ بھی 2 منٹ بات کر لیتے ہیں. پرائم صاحب جو ہیں جب چیف منسٹر تھے تب سے وہ پنجاب میں 1 لاکھ ہر سال لیپ ٹاپ بانٹتے ہیں اپنے ٹاپ کے جو ہمارے ایجوکیشن کے بچے ہوتے ہیں. ایسے ایگزامپلز ہم نے دیکھے. ایک بچی ہے لیا کی, اس کو لیپ ٹاپ ملا اپنے کالج میں, اس نے وہاں سے اس کو پتا چلا کہ لمز کوئی ادارہ ہے, اس نے وہاں اپلائی کیا, لاء میں اس کا ایڈمیشن ہوا, اسکالرشپ پہ آئی. وفاقی وزیر برائے آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ انڈس اے آئی ویک 2026 کے سیمینار سے خطاب کر رہی تھیں, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ہر ضلع کو ہائی سپیڈ فائبر سے جوڑنے کے مشن پر ہیں. شزا فاطمہ نے کہا کہ فائبر نیٹ ورک کی توسیع سے لوکل ڈیٹا سینٹرز اور کلاؤڈ سروسز کے قیام میں تیزی آئے گی.